بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الغاشیہ پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سورہ ہے اور ہم کوشش کریں گے اس کے جو اہم پیغامات ہیں انہیں سمجھنے کی۔ جی شروعات ہی دیکھیے ایک سیدھے سوال سے ہوتی ہے، آیت 1 میں۔ ہاں، کیا تمہارے پاس اس چھا جانے والی کی خبر پہنچی؟ جی، یعنی قیامت، ایک ایسا سوال جو سیدھے آخرت پر سوچنے کو کہتا ہے۔ بالکل، یہ سورہ کا مطلب فوکس ہی یہی ہے۔ پھر آگے قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کا ذکر آتا ہے، ایک دم الگ الگ۔ پہلے وہ لوگ آیت 2 اور 3 میں جن کے چہرے ذلیل ہوں گے۔ ہاں، اور لکھا ہے محنت کرنے والے تھکے ماندھے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دنیا کی محنت؟ ہو سکتا ہے دنیا میں غلط کاموں میں بہت محنت کی ہو، یا شاید آخرت میں عذاب کی وجہ سے وہ تھکے ہارے بے بس ہوں گے، اور ان کا انجام بھی پھر صاف بتایا ہے۔ ہاں، آیت 4 میں کہ وہ جلتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور پینے کو آیت 5 کہتی ہے کھولتے ہوئے چشمے سے پانی۔ اللہ! اور کھانے کا ذکر تو اور بھی بھیانک ہے۔ آیت 6 اور 7 بالکل ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کچھ نہیں ہوگا ذکر۔ ایسی چیز جو نہ جسم کو لگے نہ بھوک مٹائے۔ بالکل، مطلب پوری طرح سے بیکار اور تکلیف دے۔ یہ سزا کا ایک بہت واضح بیان ہے۔ واقعی، لیکن پھر اس کی ایک دم الٹ منظر بھی ہے۔ جی، فوراً بعد آیت 8 سے بہت سے چہرے اس دن تازہ دم ہوں گے، کھلے ہوئے۔ ہاں، اور کیوں؟ آیت 9 اپنی محنت پر خوش ہوں گے۔ دنیا میں جو نیک کام کیے ان کا نتیجہ دیکھ کر۔ بالکل، ان کی کوششیں کامیاب رہیں اور ان کا انعام آیت 10 بلند باغ میں ہوں گے، جنت۔ اور اس باغ کی خاصیت آیت 11 وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ یہ بڑی بات ہے، مطلب صرف جسمانی آرام نہیں، روحانی سکون بھی، کوئی بکواس، کوئی دکھ دینے والی بات نہیں۔ پھر آگے اور تفصیل ہے، آیت 12 بہتا ہوا چشمہ، آیت 13 اونچی مسندیں، مطلب بیٹھنے کی عالیشان جگہ ہے۔ آیت 14 رکھے ہوئے پیالے، پینے کے لیے تیار۔ پھر آیت 15 قطار میں رکھے گئے تکیے، اور آیت 16 بچھے ہوئے قالین۔ جی، یعنی ہر طرح کا آرام اور سجاوٹ، ایک مکمل انعام کی تصویر۔ جی، یہ جو اتنا صاف فرق بتایا ہے جزا اور سزا کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دھیان دلاتے ہیں اپنی قدرت کی طرف، ہے نا؟ جی بالکل، جیسے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، یا اس پر یقین کیوں کرنا چاہیے، تو دلیل دی جا رہی ہے۔ آیت 17 سے شروع ہوتا ہے، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیے گئے؟ اس ماحول کے لیے اونٹ ایک بہت بڑی نشانی تھی، اس کی بناوٹ، اس کی ضرورت۔ پھر آیت 18 اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا بنا کسی کھمبے کے۔ آیت 19 اور پہاڑوں کو کہ کس طرح گاڑ دیے گئے، مضبوطی سے جما دیا گیا۔ اور آیت 20 اور زمین کو کہ کس طرح بچھائی گئی، رہنے لائق بنایا گیا۔ تو یہ 4 چیزیں، اونٹ، آسمان، پہاڑ، زمین، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بالکل، یہ بنانے والے کی عظیم طاقت اور حکمت دکھاتی ہیں۔ اور اشارہ یہ ہے کہ جس نے یہ سب بنایا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، جی، آیت 21 میں پس اے نبی تم نصیحت کرتے رہو، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ آپ کا کام یاد دلانا ہے، بتانا ہے۔ ہاں، زور زبردستی کرنا نہیں۔ آیت 22 میں صاف ہے، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ یہ ہدایت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ بتاتا ہے کہ ایمان دل سے آتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکار کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آگے فوراً آتا ہے آیت 23، مگر جو منہ موڑے اور کفر کرے، یعنی نصیحت قبول نہ کرے، انکار کر دے، تو آیت 24، تو اللہ اسے سب سے بڑے عذاب میں پکڑ لے گا۔ سب سے بڑا عذاب۔ جی، دنیا کے عذابوں کے مقابلے میں آخرت کا عذاب۔ اور پھر سورہ ختم ہوتی ہے اس بات پر کہ آخرکار سب کو جانا کہاں ہے؟ آیت 25، پھر بے شک ان کی واپسی ہمارے ہی پاس ہے۔ سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیت 26، پھر بے شک ہمارا ہی ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پوری بات سمٹ گئی، دنیا عمل کی جگہ، نصیحت کا کام، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی۔ تو سورہ الغاشیہ میں ہم نے دیکھا قیامت کے دن کے 2 انجام، ایک طرف سزا، دوسری طرف بہترین انعام۔ ہاں، اور اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت، وہ بھی روزمرہ کی چیزوں کے ذریعے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ آخر حساب ہونا ہے۔ بالکل، اور اس میں جو ایک بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت بتانے کے لیے وہی چیزیں چنی جو سامنے تھیں، اونٹ، آسمان، پہاڑ، زمین۔ یہ آج بھی ہمارے سامنے ہے، شاید ہمیں بس رک کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ عام چیزیں کتنی غیر معمولی ہے۔ اور یہ ہمیں بنانے والے کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ جی،
اور آخرت کی سچائی کی طرف کیسے اشارہ کرتی ہیں۔